اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، اللہ جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ ہے فرض نماز۔ جو بندہ فرض نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، تو اس کو میں 5 انعام دوں گا۔ ایک دنیا میں وہ انعام ہے جس کی خاطر انسان آج اللہ سے دور ہے، جس کی خاطر انسان ملک در بدر کر جاتا ہے، جس کی خاطر انسان جگہ جگہ پہ دھکے کھاتا ہے، مزدوری کی وجہ سے پریشان ہے اور نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، تجارت کی وجہ سے پریشان ہے، راشن کی وجہ سے پریشان ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں انسان ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ پنجگانہ نماز کی عادت بنا لیتا ہے اس بندے کو میں دنیا میں رزق کی تنگی سے بچا لوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے بھائی۔ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اب یاری لگائے گا، پنجگانہ نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیں گے اور رزق آسانی سے اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر اچھے ہوں اور صحیح معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس کے اوپر بہت ساری انعامات ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے دور ہیں۔ کتنی زمانہ تبدیل ہو چکا، دنیا کے بڑے بڑے مشکل ترین کام کر جاتے ہیں، لیکن اپنا منہ دھو کے، اپنے پاؤں دھو کے، اپنے جسم کو صاف ستھرا کر کے اکیلے چھاؤں میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا دنیاوی کاموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا کام دھوپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، سردی گرمی کو بھی نہیں دیکھتے، ٹھنڈے پانی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مشکل ترین کام کرتے ہیں اور ساری رات کام کرتے رہتے ہیں، ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ہماری عادت ہے، کاش کہ اگر یہ عادت عبادت میں بھی ہوتی، یہ اگر عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ حالانکہ نماز دلوں کا چین ہے، نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ نماز وہ ہے جو قبر کو روشن کرتی ہے، نماز وہ ہے جو جنت میں پہنچا دے گی۔ آج اس عبادت سے ہم محروم ہو چکے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، مرد بھی لاپرواہی کرتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہتے ہیں، عورت خود بھی لاپرواہی کرتی ہے، نہ خود نماز پڑھتی ہے، نہ اپنی بیٹیوں کو نماز کے لیے کہتی ہے۔ کتنی یہ غفلت کا دور چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر اچھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں رزق ہمیں وافر مقدار میں ملے، تو آ جائیں اللہ کے در پہ، آ جائیں اللہ تعالیٰ سے یاری لگائیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یاری لگ جائے گی تو دنیا میں تم راج کرو گے، تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں میں گرا دے گا۔ یہ جو دولت ہے نا، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آدمی نہ حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ سود خوری کو دیکھتا ہے نہ رشوت خوری کو دیکھتا ہے، بلکہ جو جہاں سے جیسے ملا، جو ملا جہاں سے ملا، جس طریقے سے ملا، آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو کبھی غور نہیں کرتا۔ کتنی غفلت چل رہی ہے یار۔ تو اگر جس بندے کو پنجگانہ نماز کی توفیق مل گئی تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ آج کے دور میں میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جس بندے کی زندگی میں پنجگانہ نماز کی عادت آ گئی وہ اس دور کا ولی ہے، اس دور کا بزرگ ہے، جس کے بندے کے اندر یہ عادت آ گئی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں تو اس کا کتنا ہمیں فائدہ ملے گا۔ تہجد بھی پڑھیں، نماز بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کتنی انعام دیں گے۔
تو میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے اور پروردگار عالم اپنے لاڈلوں کو ہی اس کی توفیق دیتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یاری لگائیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جو تہجد پڑھنے والا ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرو، اور جو بھی جائز مقصد کے لیے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، خود راتوں کو اٹھا کرتے تھے، معصوم ہونے کے باوجود بھی، بخشے ہونے کے باوجود بھی جب پیغمبر خود تہجد کی نماز پڑھیں تو ہمیں کتنی پابندی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمیں پنجگانہ نماز کی عادت اپنانے کی، تہجد پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں اور مجھے بھرپور سپورٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔